ایت نمبر 63 قال اس نے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم مجھے بتاؤ، ان اگر کنتو میں ہوں، علی بینۃ ایک واضح دلیل پہ، من ربی میرے رب کی طرف سے، من سے رب اگر یا میرا، میرے رب کی طرف سے، وا اور آتا اس نے دی ہے، نی مجھے، منہ اپنی طرف سے، رحمتن ایک عظیم رحمت، فمن پس کون، فا پس من کون، پس کون، ینصرو مدد کرے گا، نی میری، من اللہ اللہ تعالی سے، ان اگر عصیتو میں نافرمانی کروں ہوں اس کی، یعنی کہ اللہ کی، فما پس نہیں، تزیدون تم زیادہ دو گے، نی مجھے، غیر تقصیر نقصان پہنچانے کے علاوہ، خسارہ پہنچانے کے علاوہ، فما ما کا ترجمہ میں نے کیا کیا ہے، نہیں، اور اس کو استفہامیہ بھی بنایا جا سکتا ہے، پس کیا تم مجھے مزید دو گے، غیر تقصیر نقصان پہنچانے کے علاوہ، خسارہ پہنچانے کے علاوہ، گھاٹے میں مبتلا کرنے کے علاوہ۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، مجھے یہ بتائیں کہ جب میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں، اور میرے رب نے مجھے ایک عظیم رحمت دی ہے، مراد کیا، نبوت۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالی نے کہا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، یہ اہل مکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو یہ مکہ یا طائف دو عظیم شہر ہیں یہاں پہ، ان کے کسی بڑے چودھری کے اوپر نازل ہوتا، کسی بڑے سردار کے اوپر نازل ہوتا، کسی عظیم شخصیت کے اوپر نازل ہوتا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا۔ اللہ کا کلام نہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ دعویٰ وہ آدمی کر رہا ہے جو نہ سردار ہے مکہ کا نہ طائف کا۔ تو اللہ نے آگے سے کیا کہا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت ان کے ہاتھ میں ہے، یہ تقسیم کریں گے؟ تو مراد کیا، نبوت۔ تو یہاں پہ بھی رحمت سے مراد کیا، نبوت۔ اچھا، تو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل کے اوپر ہوں اور اس نے مجھے ایک عظیم رحمت دی ہے، یعنی کہ نبوت دی ہے، تو اب یہاں پہ لفظ مقدر ہوگا، تو کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اعصیہ، کیا میں اس کی نافرمانی کروں؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں، فمن ینصرنی من اللہ، مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ اللہ میری جب پکڑنے پہ آئے گا، اللہ جب مجھے اپنی گرفت میں لے گا، جب اللہ کا میرے اوپر عذاب آئے گا، ان صحیح، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں، توحید کی دعوت نہ دوں، شرک سے منع نہ کروں، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ جہاں تک تعلق ہے تمہارا، اگر میں تمہاری بات مان لوں تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکو گے۔ البتہ تمہاری بات ماننے کا نقصان یہ ہوگا کہ میں مزید خسارے میں مبتلا ہو جاؤں گا، کہ ایک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، توحید کی دعوت نہیں دی، شرک سے صحیح معنوں میں منع نہیں کیا، اوپر سے ان ظالموں کے پیچھے لگ گیا ہوں۔ تو تمہاری بات ماننے سے مجھے تمہارے ووٹ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے ووٹ مجھے نقصان پہنچائیں گے، تمہاری حمایت میرے لیے نقصان دہ ہے۔ فما تزیدوننی، پس تم مجھے نہیں بڑھا سکو گے، تم مجھے نہیں زیادہ کرو گے، تم مجھے زیادہ نہیں دو گے، غیر تقصیر نقصان پہنچانے کے علاوہ، نقصان میں مبتلا کرنے کے علاوہ۔